الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ کہف چل رہا تھا، سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا تھا، تو چند نوجوانوں کا تذکرہ آیا، کہف والوں کا، اور اس سے پہلے قرآن کی عظمت کا تذکرہ۔ قرآن ہدایت کا دستور ہے اور زندگی کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد باغ والوں کا تذکرہ آیا۔ اس سے پہلے بھی قرآن کی طرف توجہ دلائی کہ اس پر عمل اور اس کی تلاوت یہ جائے پناہ ہے، جائے حفاظت ہے، اور اس میں کامیابی اور فلاح کا یہ راستہ ہے۔ اب آگے حضرت خضر کا تذکرہ آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو اس سے پہلے پھر قرآن کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہدایت کے ہر قسم کے مضامین اور ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اس سے رہنمائی اور ہدایت لے سکتا ہے، لیکن مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی اس نظر سے بھی قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میری مشکلات کا حل ہے، اور کبھی اسے اللہ کی یہ نعمت بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ میری زندگی کی فلاح اور کامیابی کا، اس میں میری لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ نقطہ نظر اور قرآن سے یہ تعلق مسلمانوں کا نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے مسلمان اس قرآن کی برکات سے محروم ہو رہا ہے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، اور زندگی کے تمام معاملات میں یہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی، اور ناکامیوں سے اور نقصان سے اور ہلاکت سے قرآن بچاتا ہے۔ اس نظر سے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھی بات ہے، مسلمان اسے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یہ بھی قرآن کا حق ہے، اس کا پڑھ لینا، اس کی تلاوت کر لینا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو میرا اعتماد اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا اگر فلاح کا راستہ ہے تو صرف قرآن والا، اور اگر میری نجات اور کامیابی ممکن ہے تو صرف قرآن سے رہنمائی لینے ہی بھی ممکن ہے۔ اور قرآن میں زندگی ہے، قرآن مجید میں زندگی ہے۔ اگر کہف والوں کا تذکرہ دیکھیں تو زندگی ملے گی، آپ باغ والوں کا تذکرہ دیکھیں تو آپ کو رہنمائی ملے گی کہ اصحاب کہف نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کس طرح قربانیاں دی اور ظاہری زندگی سے دستبردار ہوئے، لیکن انجام کار
کامیابی اللہ نے کسے دی؟ عزت کسے دی؟ کامیابی کسے دی؟ سعادت کا راستہ کنہیں نصیب ہوا؟ غار والوں کا. لیکن ابتداءً ایسی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے دستور کو، اللہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی کو استقامت سے اختیار کیا اور اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی. انجام کیا ہوا؟ باغ والوں کا تذکرہ کہ ایک شخص اس کی دولت نے اور اس خوشحالی نے اسے تکبر میں مبتلا کیا، اور دوسرا جس کے پاس زندگی کا وہ اسٹیٹس تو نہیں تھا لیکن وہ خوش نصیب تھا کہ اس نے اللہ کی بندگی کا راستہ، وہ اس سے محروم نہیں تھا، اس نے اللہ کی بندگی کا راستہ مضبوطی سے پکڑا ہوا. دوسرا شخص جس کے پاس دولت، مال، خوشحالی سب کچھ تھی لیکن تکبر، غرور، نتیجہ کیا نکلا؟ متکبر رسوا ہوا، اللہ کی پکڑ آئی، دنیا نے اس کی رسوائی دیکھی، اس کی ساری خوشحالی مٹی ہو گئی، ہاتھ ملنے لگا. سبق ہے. اور وہ شخص جو بظاہر دنیا کے لحاظ سے اس کی زندگی کو اتنے قابل رشک نہیں نظر آ رہی تھی، وہ قابل رشک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دے دی، اس لیے کہ اس نے بندگی کا راستے کا انتخاب کیا، سرکشی اور تکبر کے راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. قرآن میں رہنمائی. تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ ہر طرح کی مثالیں دیتے ہیں لیکن انسان توجہ نہیں دیتا. قرآن میں بھی اللہ کی باتوں میں بھی کجی تلاش کرتا ہے اور اس سے ہدایت نہیں دیتا کہ ہدایت لے، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگے. کبھی تو اس کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے جیسے یہ ماضی کی اقوام کی طرح اور پہلی قوموں کی طرح کسی عذاب کا انتظار کر رہا ہے. ہدایت کی بات بھی آ گئی، معافی کا موقع بھی ہے، لیکن یہ اسے قبول نہیں کرتا، نہ ہدایت قبول کرتا ہے اور نہ اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتا رہے گا میرا عذاب بھی ادھر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، لیکن کوئی آدمی ہدایت قبول نہ کرے، اپنے خطاؤں پہ معافی بھی نہ مانگے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہا. کہ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور پچھلے ان واقعات کے اندر بھی نظر آیا کہ اللہ سے جو غافل تھے اور اللہ سے جو دور تھے، متکبر تھے، حق سچ سے انہوں نے منہ موڑا، کیسے ان کے پکڑ آئی. اللہ کا نبی بھی آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی دنیا میں آتے ہیں اسی چیز کے لیے کہ تمہارے زندگی کا نتیجہ ہے، تمہاری زندگی کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا، اچھا یا برا. وہ مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری اچھی اور بری زندگی کا نتیجہ آئے گا، ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی فیل ہوا اور ایک آدمی پاس ہو، دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ہے. اللہ کے یہاں ایسی نا انصافی نہیں ہے، 100% وہاں انصاف ہوگا. ہاں، امتحان حال میں ہم بارہا کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہم دنیا اسی کو بھی دیتے ہیں جو ہمیں راضی رکھتا ہے، اور یہ دنیا ہم اسی بھی دیتے ہیں جو ہمیں ناراض کرتا ہے. دنیا کے دسترخوان پہ نافرمان بھی کھاتا ہے، فرما بردار بھی کھاتا ہے، اچھا بھی کھاتا ہے، برا بھی کھاتا ہے. یہاں تو اللہ کی سنت یہی ہے امتحان حال میں. لیکن پیغمبر یہ کہتے ہیں
جو مبشر بن کے آتے ہیں، منذر بن کے آتے ہیں کہ یہ امتحان حال کے بعد نتیجہ ضرور آئے گا، نتیجہ ضرور آئے گا، اور جب وہ نتیجہ آئے گا تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ، ناکام لوگ اچھے اور نیک لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے، دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ظالموں کے لیے ٹھکانہ اور ہے اور نیک اور پارسا لوگوں کے لیے زندگی اور ہے، دونوں میں بڑا فرق۔ تو بدن سے نکلنے والی زندگی کا انجام، نتیجہ ضرور ہو کے رہے گا۔ قرآن نے اس سلسلے میں بارہا نصیحتیں کی ہیں، بے شمار مثالیں اس کی پیش کی ہیں کہ کس طرح لوگوں نے جب ان کا اعراض کیا اور ہدایت کی طرف انہیں بلایا گیا اور انہوں نے ہدایت نہیں قبول کی تو اللہ نے ان کے پکڑ کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کا کرم اس دنیا میں ہے کہ وہ ناکام اور نافرمان کی پکڑ فوراً نہیں کرتا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالم سے غافل ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مہلت ضرور دیتا ہے، یؤخرہم، مہلت دیتا ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا، فوراً اس کی گرفت نہیں ہوتی، سنبھل جائے، توبہ کر لے، ہوش میں آ جائے۔ اور خاص طور پہ ایمان والوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس کی پیشانی پہ خون آ رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری بد نظری ہو گئی تھی اور آگے چل رہا تھا اور دیوار کے ساتھ میرا سر لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوراً پکڑتا ہے تاکہ جلدی سنبھل جائے اور بڑی مصیبت سے اور بڑے عذاب سے اور بڑی ہلاکت سے بچ جائے، یہاں تھپڑ لگ جاتا۔ چونکہ یہ اپنا ہے نا، جیسے ایک گلی کا بچہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اور ایک اپنا بچہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تنبیہ کسی کی جاتی، پہلے کسے سمجھایا جاتا ہے؟ چہرے پہ کچرا لگ جائے اور جوتے پہ کچرا لگ جائے تو صاف کس کو کیا جاتا ہے؟ چہرے پہ۔ تو مسلمان چہرے کی طرح ہیں اس دنیا میں، اس کی صفائی جلدی ہوگی، اور کافر اور ظالم وہ چپل کی طرح ہیں، ایک ہی مرتبہ جائے گی کچرے میں، اس پہ تنبیہ جلدی آتی۔ اور یہ بھی اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے کہ کسی بڑی ہلاکت میں نہ گر جائے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے، تھوڑی تھوڑی تنبیہات کرتے رہتے ہیں کہ واپس آ جائے، کہ اس کے دل پہ مہر نہ لگے اور اس سے ایمان کی توفیق سلب نہ ہو، یہ اندھا بہرا نہ ہو، اس لیے چھوٹی چھوٹی اسے تنبیہات ہوتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، شفقت ہے کہ کسی کی غلطی پر فوراً ایسی سزا کہ جو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے، ایسا نہیں کر، فرصت دیتا ہے، مہلت دیتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ باقی دنیا میں کتنے بستیاں، کتنی قومیں، کتنے علاقے ہیں جو اس کا منظر پیش کرتی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کیا ہو۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے، ٹھیک، لیکن ان کا ایک وقت مقرر تھا۔ بعض قوموں کو 950 سال تک ملے، صدیاں ملی، پھر اللہ نے ان کے پکڑ۔ ہم بس اوقات اپنے سامنے کسی ظالم کا ظلم دیکھتے ہیں تو خیال گزرتا ہے پکڑ کیوں نہیں کرتا اللہ ان کی۔
اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ خیال آتا اتنا بڑا ظالم ہے، کوئی عذاب برسے اس پر۔ تو پیغمبر کے مقابلے میں ظالم آئے اور صدیاں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے پکڑ کی، لیکن ان کا ایک وعدہ مقرر تھا کہ اس وقت تک انہیں مہلت دی، ہم نے مہلت ملتی ہے۔ لیکن اب ہر حال کفر کا اور شرک کا اور ظلم کا اور نافرمانی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، برا ہی ہوتا ہے۔ اخذنا بذنبہم، ہم نے انہیں پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیسا پکڑا؟ اخذتہ الصیحہ، چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ ہم نے پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے، خسفنا بہ الارض، زمین پہ دھنستے چلے گئے، زمین پھٹی، اندر چلے گئے۔ اخذنا بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اغرقنا، پانی میں غرق کر دیا۔ یہ سب ہوا، اتنے بستیاں، اتنی قومیں جو نشان عبرت بنے، اور وہ معاشی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے پاسماندہ نہیں تھی، بڑی خوشحال۔ ان کی زراعتیں، ان کی زمینوں کا زرخیزی، ان کا پانی کا نظام، ان کا اقتصاد کا سلسلہ اور ان کی عسکری طاقت غیر معمولی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے اندر ہلاکت لے لی، انہوں نے اپنے اندر ہلاکت لے لی۔ اور ہلاکت کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہوں میں اللہ نے ہلاکت رکھی ہے، جیسے زہر میں اللہ نے ہلاکت رکھی ہے نا، ایسی اللہ نے گناہوں میں ہلاکت رکھی ہے۔ جب کوئی اس ہلاکت کی چیز کو اپنے گھر میں لائے گا تو وہ گھر کا نتیجہ تو آئے گا، اس ہلاکت، اس گناہوں کا ریئیکشن تو آئے گا۔ جب کوئی قوم اپنے اندر ان ہلاکت کی چیزوں کو لائے گی تو ریئیکشن تو آئے گا۔ گناہوں میں اللہ نے ہلاکت رکھی ہے۔ اب جو جتنا اس کو اختیار کرے، بچہ، سانپ بچہ زہر کی ہلاکت کو نہیں سمجھتا، لیکن نہ سمجھی کی وجہ سے وہ زہر کھا لیتا ہے، تو بتائیے نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ نقصان تو ہوگا۔ اگر مجھے اپنے اللہ کی ان باتوں پہ یقین نہیں ہے کہ گناہوں میں ہلاکت ہے، تو گناہ کرو گے تو ہلاکت تو آئے گی، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو۔ تم ان بچوں کی طرح جو زہر میں ہلاکت نہیں سمجھتے، کھائے جا رہے ہیں، ہلاک ہوگا نا بھائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان سچائیوں پہ یقین نہیں، ایمان نہیں، کریں گے گناہ، ہلاکت تو آئے گی۔ اور ہلاکت کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ، تو ہلاکت آتی ہے۔ تو فرمایا یہ بستیاں، یہ شہر، یہ قومیں، ان کا انجام، یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت اور قدم قدم پہ رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔